أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. لقد كان لكم فيه أسوة حسنة. البتہ تحقیق تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. ومن یتولی، جو اس نمونے سے روگردانی کرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والے ہیں. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی رکھی ہے محبت پیدا کر دیں. واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں. سورہ ممتحنہ آیت 6-7 دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ کیا گیا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ دشمنی اور نفرت اور عداوت کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا نمونہ پیش کیا. ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند گنے چنے لوگ، انہوں نے واضح طور پر واشگاف الفاظ میں، توڑوک الفاظ میں کافروں سے برات کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہے، نفرت ہے، آپ تم سے بالکل قلبی تعلق بھی لگاؤ نہیں رکھتے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا یہ عمل تمہارے لیے، ان کا یہ طرز عمل اور روش تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تمہیں کافروں کے ساتھ یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہی روش اختیار کرنا چاہیے. آج کی تلاوت کے اندر پہلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا ہے. فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے طرز عمل اور روش میں بہترین نمونہ موجود ہے. اسی نمونے کو اپنائیے، اسی پر پیرا ہو جائیے. لیکن اس طرز عمل کو وہی شخص اپنائے گا جس کو اللہ کی ذات پہ امید ہے اور روز قیامت جزائے عمل کی امید رکھتا ہے، جسے یہ یقین ہے اللہ سے میری ملاقات ہونی ہے اور میرے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا، روز قیامت اللہ کی دربار میں میری پیشی ہوگی. وہ شخص ہی اس نمونے کو اپنا سکتا ہے اور اس روش پر گامزن ہو سکتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. جو ابراہیم علیہ السلام کے اس نمونے کو، اس طرز عمل کو کافروں کے حوالے سے، دشمنی کے حوالے سے نہیں اپناتا، روگردانی کرتا ہے، بلکہ کافروں سے دلی دوستی رکھتا ہے اور قلبی لگاؤ اور رجحان کی طرف ہے. فرمایا فإن اللہ هو الغنی الحمید. اگر ایسا طرز عمل اپنائے گا تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریف والا ہے. نقصان اس کا اپنا ہے، خسارہ اور گھاٹا اس کا اپنا ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے کافروں کے حوالے سے ہی اسی مضمون کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے. جن کافروں سے تم نے اسلام کی بنا پر دشمنی اور عداوت کر لی ہے اور دل میں نفرت رکھی ہوئی ہے، لیکن ممکن ہے کسی وقت اللہ رب العزت کو اسلام کی دولت استعمال کر دیں
پھر یہی دشمنی اور عداوت محبت میں تبدیل ہو جانی چاہیے. کیونکہ بعد میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سارے کافروں کو اسلام لے آنا تھا، بلکہ اکثریت نے ایمان لے آنا تھا. تو اللہ رب العزت نے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا کہ اب تو تم نے ان سے عداوت و دشمنی رکھ لی ہے، میرے حکم کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اگر ان کافروں میں سے کوئی کافر بھی ایمان لے آئے تو پھر وہ عداوت اور دشمنی ختم ہو جانا چاہیے، پھر اس کے ساتھ کبھی تعلق اور بری لگاؤ ہونا چاہیے. شاید یہ اندیشہ ہو کہ اسلام لانے کے بعد بھی لوگ ان کے ساتھ ویسے ہی دشمنی اور عداوت کو برقرار رکھیں جو کفر کی حالت میں تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی فرما دیا کوئی بھی کافر مسلمان ہو جائے، دولت اسلام سے مالا مال ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ دشمنی اور عداوت نہیں رکھنی. اب عداوت اور دشمنی کو محبت میں تبدیل کرنا ہے. اب ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جو تمہارا آپس میں ایمان والوں کا پہلے سے معاملہ چلا رہا ہے. اب آپس میں شیر و شکر ہو جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. کتنے بڑی بڑی فیملیاں مشرقین مکہ کی تھی. ابو جہل کی فیملی تھی، امیہ بن خلف کی فیملی تھی، ولید بن مغیرہ کی فیملی تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی فیملی تھی. یہ اسلام کی سب سے بڑی مخالف فیملی ہے، جو خاندان ہے. ان سب کو اللہ رب العزت نے دولت اسلام سے برآمد کیا. فتح مکہ کے دن بچے کچھ سارے کافر مسلمان ہو گئے سوائے چند لوگوں کے، گنتی کے چند لوگ. کچھ گستاخ تھے جنہیں سزائیں ملی، قتل کر دیا گیا. باقی تقریباً سب کے سب مشرک مسلمان ہوئے. ساری زندگی اسلام کی مخالفت کی، اسلام کی شدید مخالف رہے، اسلام کو سخت نقصان بھی پہنچایا، جنگیں ہوئی، صحابہ کو شہید کیا، مسلمانوں کی ان کے ساتھ عداوت تھی، نفرت تھی، دشمنی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ عداوت برقرار رہ جائے. تو اللہ نے پہلے فرما دیا کہ نہیں، بلکہ اب تمہاری دشمنی محبت میں تبدیل ہونی چاہیے. اب یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن حضرت ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ بھی مسلمان ہو گئے، ولید بن مغیرہ کے سارے بچے مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح حضرت ابو سفیان خود بھی فتح مکہ کے دن اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ بھی مسلمان ہو گئے. اب ان کے ساتھ تمہاری محبت ہونی چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ نے ہمیں درس دیا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، معاویہ بھی مسلمان ہوئے، اور اسلام کے سب سے بڑے مخالف رہے تھے. ہر جنگ کے اندر کمان میں ہی سنبھالتے تھے. ابو سفیان کی کمان میں ہی جنگ ہوا کرتی تھی. اسلام لانے کے بعد انہیں بڑی سخت تکلیف تھی، انہیں بہت دکھ ہوا کہ میں اب تک اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی اسلام کے خلاف کرتا رہا. مجھے ایسا کارنامہ سر انجام دوں جس سے نبی السلام کو خوشی ہو، صحابہ خوش ہو جائے، اور میرا جو سابقہ کردار ہے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچی ہے وہ داغ دھل جائے. چنانچہ انہوں نے آتے ہی، اسلام قبول کرتے ہی نبی السلام سے کہا میری 3 خواہشیں ہیں، کاش وہ پوری ہو جائیں. نبی السلام نے فرمایا جی بتائیے. حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ پہلی بڑی خواہش یہ ہے جس طرح میں کفر کی حالت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھ چڑھ کے جنگ میں حصہ لیتا تھا اور بڑے جوش جذبے کے ساتھ میں لڑتا تھا، میری اب خواہش یہ ہے مجھے اجازت دیجیے اب جتنے بھی مال کے پیش آئیں گے ان میں آگے ہوں گا اور کفار کے خلاف بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لوں گا تاکہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں. چنانچہ آپ کی اس خواہش کی تکمیل ہوگی، آپ ہمت کیجیے. اس کے بعد جتنے بھی مال کے پیش آئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے، بلکہ مرتدین کے ساتھ جب جنگیں ہوئی، جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے، فتنہ ارتداد جو کھڑا ہوا تھا، مختلف اس کے لشکر تھے، ان میں سب سے بڑا مرتدین کا فتنہ تھا وہ ذات الخمار کا فتنہ تھا. اس فتنے کی سرگرمی میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھی اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور مسلمان حضرت ابو سفیان کے اس جذبے سے اور ان کے جنگی طریقہ کار سے بڑے خوش ہوئے تھے. اسی طرح
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یرموک لڑی گئی، جو تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ اس میں کافروں کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ تھی، 2 لاکھ تک تعداد بتائی جاتی ہے۔ اس جنگ میں حضرت ابو سفیان نے بڑے جوش جذبے سے حصہ لیا، اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی تھی، گزشتہ کسی جنگ کے اندر جہاد کے لیے آنکھ بھی ضائع ہو چکی تھی، لیکن بڑھاپے کے باوجود ان کا جذبہ دیکھنے والا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ جوش و خروش ہم نے حضرت ابو سفیان کے اندر دیکھا جو جوانوں کے اندر نہیں تھا۔ مجاہدین کو جذبہ دلوا رہے تھے، جوش اور برانگیختہ کر رہے تھے، اور مجاہدین ان کے برانگیختہ کرنے پر کافروں سے بڑھ چڑھ کے لڑ رہے تھے۔ یہ پہلی خواہش تھی جو کہ پوری ہوئی۔ نبی اسلام نے انہیں موقع دیا ہے جنگ کے اندر، بعد میں حضرات خلفائے راشدین نے بھی انہیں موقع دیا اور انہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ کفر کی حالت میں بھی میں مسلمانوں کے خلاف جس طرح بڑھ چڑھ کے جنگ میں حصہ لیتا تھا، اسلام لانے کے بعد بھی میں نے حق ادا کر دیا۔ دوسری بڑی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ ہم نے سخت مخالفت میں وقت گزارا ہے آپ کی، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بھولنا چاہیے، میرے بیٹے کو آپ کاتب بنا لیجیے، کاتب نہیں بنا لیجیے۔ نبی اسلام نے آپ کی اس خواہش کا بھی احترام کیا اور آپ کے بیٹے کو کاتب نہیں بنا لیا گیا۔ راجہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کاتبین وحی میں شامل ہو گئے جو نبی اسلام کے اترنے والی وحی کو لکھا گیا۔ اور تیسری بڑی خواہش یہ تھی رسول اللہ میں آپ کا سسر ہوں، اور یاد رکھیے حضرت ام حبیبہ آپ کی بیٹی تھی، نبی اسلام کی زوجہ محترمہ تھی، وہ بہت پہلے مسلمان ہو کر نبی اسلام کی زوجہ بن چکی تھی، اور ابو سفیان کی مرضی کے خلاف، کیونکہ یہ کافر تھے، مسلمان تو تھے نہیں، یہ کہا چاہتے تھے کہ میری بیٹی اور وہ میرے سب سے بڑے دشمن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، تو وہ اپنی مرضی کے خلاف مسلمان ہو کر نبی اسلام کے عقد میں آ چکی تھی۔ ابو سفیان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، پسند نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے بہت بڑی عاد تھی کہ میری بیٹی مسلمان ہو کر پھر میرے سب سے بڑے مخالف کی بیوی بن جائے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی مسلمان ہو کر آپ کے نکاح میں ہو، کیونکہ میں کافر تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے اب وہی احترام ملنا چاہیے جو ایک سسر کو ملتا ہے، وہ سسر جو اپنی بیٹی کا نکاح اپنے اختیار سے کسی کے ساتھ کر دے اور پھر داماد اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اگرچہ میں اس وقت کافر تھا، مجھے شعور نہیں تھا، اب اسلام لا چکا ہوں، شعور آ چکا ہے، اب میرے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے، وہی طرز عمل ہونا چاہیے جو ایک سسر کا ہوتا ہے، لہٰذا مجھے وہی احترام ملنا چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا آپ کے کہے بغیر آپ کو یہ احترام ملنا تھا اور انشاءاللہ آپ کو یہ احترام ملے گا۔ آپ میرے گھر ایسے ہی آئیں گے جیسے ایک حقیقی سسر اپنے داماد کے گھر آتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر آتا ہے، اس کو احترام ملتا ہے، آپ کو بھی وہی احترام ملے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر حضرت ابو سفیان میں جایا کرتے تھے، نبی اسلام کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو احترام میں انہیں اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کا احترام کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک مرتبہ کفر کی حالت میں حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر کسی وجہ سے آ گئے تھے، تو حضرت ام حبیبہ کے بارے آگے ہم فوراً جو بستر بچھا ہوا تھا وہ بھی لپیٹ لیا اور کہا کہ آپ چونکہ کافر ہیں، یہ پاکیزہ بستر ہے حضور اسلام کا، تو آپ ناپاک ہیں اور ناپاک پاکیزہ جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ابو سفیان کے دل میں وہ بات بھی تھی کہ میرے ساتھ وہی پہلے والا شروع نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب آپ اسلام لا چکے ہیں، آپ کی یہ خواہش پوری ہو۔ تو اللہ سے بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہاری اب دشمنی ہے، عداوت ہے، ممکن ہے اللہ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، تو پھر تم نے ان سے عداوت نہیں رکھنی، پھر تم نے ان سے دشمنی نہیں رکھنی، وہ چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، یہ سارے مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا ان سے عداوت رکھنے کی اب اجازت نہیں ہے، اب ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہندا حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کو سخت تکلیف پہنچانے والی، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا، یہ بھی جب مسلمان ہوئی روایات میں آتا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ
اسلام لانے سے پہلے تو یہ حالت تھی کہ آپ ہمیں سب سے بڑے ہمارے دشمن لگتے تھے اور ہم ہر وقت اس بات میں رہتے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں اور آپ کو نعوذ باللہ نقصان پہنچنے پر سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی. لیکن اب اسلام لانے کے بعد رسول اللہ معاملہ تبدیل ہو چکا ہے. اب ہمارے ہاں سب سے محبوب گھرانہ آپ کا ہے, اب سب سے زیادہ باعزت آپ ہیں, اور اب آپ کو خوشی ہونے پر انہیں فائدہ پہنچنے پر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, نقصان پہنچنے پر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ جذبہ آپ کا مزید بڑھے گا, اللہ آپ کو مزید اخلاص نصیب کروائے. یاد ہے کہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہندا, حضرت ابو سفیان اور دیگر لوگ فرمایا کہ ایمان لے آئے, اب ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, آپ بغض اور عداوت نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے. واللہ قدیم, اللہ اس پر قادر ہے کہ پہلے دشمن تھے انہیں تمہارا دوست بنا دے. واللہ غفور رحیم, اور گزشتہ ان کی کوتاہیوں کو اللہ کو معاف فرما دے اور ان پر رحم فرما دے. لہٰذا اللہ نے ان پر رحم فرما دیا, انہیں